حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے جو چند مہینے ہیں، ان ایام کو اور ان مہینوں کو خلافت راشدہ میں ہی شمار کیا جاتا ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت کا تتمہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے صلح کی، تو اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ طور پر امت مسلمہ کے خلیفات المسلمین مقرر ہو چکے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت عامہ کہا جاتا ہے، کیونکہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت راشدہ کا اختتام ہوتا ہے اور خلافت عامہ شروع ہو جاتی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خلافت کو ملوکیت بھی کہا جاتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت جو تقریباً 20 سال تک رہا، اس میں چاروں طرف امن و امان کا دورہ تھا، اور مسلمانوں کے درمیان جو کافی عرصے سے خون ریزی ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسلامی حدود میں اضافہ بھی ہوا، نئی فتوحات بھی ہوئی، اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پولیس کے محکمے میں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد کردہ تھی، اس میں نئی بہتریاں ہوئیں، اور اسی طرح ڈاک کا انتظام بھی مزید بہتر ہوا، عدلیہ کا نظام بہت زیادہ زبردست ہوا، یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے نے جب چند زمینوں کے متعلق دعویٰ دائر کیا کہ امیر معاویہ نے ان کو غصب کیا ہوا ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بخوشی کہا کہ عدالت میں اس فیصلے کو لے جایا جائے، عدالت جو فیصلہ کرے وہی فیصلہ ہمیں قبول ہوگا، اور جب فیصلہ ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کے حق میں ہوتا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوشی ان زمینوں سے دستبرداری اختیار کر لیتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی تقریباً قاضی تھے، جو جج تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ہی منتخب کیا تھا، وہ آزادانہ طور پہ فیصلے کرتے تھے۔ اتنی بہترین حکومت کرنے کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سیاسی لحاظ سے دو فیصلے ایسے ہوئے جن کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہت ہی زیادہ طعن کیا جاتا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مورد الزام اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جابر اور ظالم کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان میں پہلا فیصلہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت تھی وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر ہوئی تھی۔ تاریخ روایات کے بارے میں ہم پہلے ذکر کر چکے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں سے کچھ شیعان علی وہ تھے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا تک پہنچا چکے تھے، اور کچھ شیعان علی وہ تھے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے ثلاثہ عثمان، عمر اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ترجیح بھی دیتے تھے، اور ان تینوں خلفاء پر تبرہ بازی بھی کیا کرتے تھے، ان کو برا برا بھی کہتے تھے۔ اور یہ حضرات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق قسم قسم کی روایات گڑھتے تھے، جس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی تنقید کیا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور ان کے مناقب میں خود سے قسم قسم کی حدیث گڑھا کرتے تھے، اور انہی کی مخالفت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اہل شام میں جو شدت پسند لوگ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف قسم قسم کے حدیثیں گڑھتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں اور ان کے مناقب میں بھی حدیثیں گڑھا کرتے تھے۔ اس لیے بعد کے محدثین نے اسماء الرجال میں انہی لوگوں کو دجال، کذاب اور متروک لکھا، ان کی حدیثوں کو چھوڑا گیا۔ اب جو حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق جو روایت پیش کی جاتی ہیں ان میں اکثریت اور زیادہ جو واقعات ذکر کیے جاتے ہیں وہ ابو مخنف اور ہشام کلبی سے مروی ہیں جو بالکل متروک لوگ ہیں، اور ان میں جو ابو مخنف ہیں وہ تو بالکل رافضی ذہنیت کے لوگ تھے۔ اسی لیے ان روافض ذہنیت کے لوگوں نے جو روایات حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق گڑھی وہ کچھ یوں ہے کہ اصل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے جو عمال تھے خصوصاً کوفہ میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعن طعن کرتے تھے، برا بلا کہا کرتے تھے، اور حجر بن عدی اسی لعن طعن کے خلاف احتجاج کیا کرتے تھے، اور اسی احتجاج کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں ان کو شہید کیا گیا، جبکہ اصل اور حقیقت کچھ یوں نہیں، جبکہ اصل روایت کے مطابق
کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامل تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس وقت جو عمال خطبہ دیا کرتے تھے تو خطبے میں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرتے، ان کی تعریف بیان کرتے، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کے اوپر بد دعا بھی کی جاتی اور لعن طعن بھی کر دی جاتی تھی۔ اب حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے وہ بہت ہی برگزیدہ، بہت ہی بزرگ، متقی اور اعلیٰ پائے کے صحابی تھے، اور اس کے علاوہ حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں ان کی فتوحات میں بھی بہت بڑا کردار تھا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتے بھی رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی رہے، لیکن جب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور خلافت سے دستبردار ہوئے، اس فیصلے سے بھی بالکل نالا تھے۔ اور اس کے بعد حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے، کاش یہ دیکھنے سے پہلے میں مر چکا ہوتا، تم ہمیں عدل سے ظلم کی طرف لے آئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتراماً جواب دیا کہ تمام لوگ جو تھے وہ صلح پر راضی تھے اور جنگ سے نالا تھے، اور میں ان لوگوں کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کے بعد انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی عرض کیا کہ اب ہم دونوں بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، اور اب اس بیعت کو توڑنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ جب تک حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے تو حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھلم کھلا کوئی کاروائی نہیں کر رہے تھے۔ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جو لوگ موجود تھے وہ شیعان علی کے وہ مخلص لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ شرپسند لوگ تھے، اور حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ایک سادہ لوگ صحابی تھے، اور حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیاست سے گہرائی سے زیادہ تعلق نہیں تھا، اس لیے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خوبصورت نعروں سے متاثر تھے، اور حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، اور حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم کے مقابلے میں بنو امیہ کے خلافت کو اچھا نہیں گرانتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہے اس وقت تک تو یہ بالکل کھلم کھلا کاروائی نہیں کر رہے تھے، لیکن جب حسن رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ کوفہ سے مدینہ کی طرف خطوط جاری کیے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ کوفہ میں ہمارے پاس آئیں۔ حجر بن عدی نے کہا کہ میرے پاس جو ایک لشکر موجود ہے، جو مخلصین لوگ ہیں، وہ بھی آپ کے اشارے کے منتظر ہیں، ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہی جواب دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد انہوں نے کھلم کھلا ایک کاروائی شروع کر دی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو امیہ کے عادات کے مطابق جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کیے، اور اس کے بعد قاتلین عثمان کے اوپر لعن طعن اور بد دعا کی گئی۔ اس کے جواب میں حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے وہاں پہ احتجاج کیا، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید بیان کرنے بھی نہ دیا گیا۔ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان شیعان علی جو گمراہ فرقہ تھا، انہوں نے یہ بات باور کرائی تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی قاتلین عثمان میں تصور کرتے ہیں، اور وہ جب بھی لعن طعن قاتلین عثمان پہ کرتے ہیں اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا گروہ ہوتا ہے۔ اس لیے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی لعن طعن کی جائے، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی، اور حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے واقف نہ تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی یہی کاروائی جاری رہی، یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی بردباری سے ان کو برداشت بھی کیا کرتے تھے، ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی۔ لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 50 ہجری میں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد زیاد کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کا گورنر منتخب کرتے ہیں۔ زیاد اس سے پہلے بصرہ کے بھی گورنر ہیں، اب کوفہ کی بھی مقرر ہو گئے ہیں۔ وہ کچھ آدھا سال وہاں بصرہ میں مقیم رہتے اور آدھا سال کوفہ میں مقیم رہتے۔ کوفہ میں آنے کے بعد زیاد وہ شخصیت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ ان کے ساتھ مل کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ میں برابر شریک رہے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے زیاد کو گورنر بھی عطا کی تھی، یہ ان کی طرف سے مقرر کرتا تھے، اور زیاد کے ساتھ
حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے ساتھ مل کر معاویہ کے خلاف جنگ میں شریک رہے تھے. تو گویا کہ یہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے سپاہی تھے. لیکن زیاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد حسن کے ساتھ بھی رہے، لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو اب زیاد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تھے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا بھائی بھی مان لیا تھا. اب حجر بن عدی اور زیاد جب کہ علی رضی اللہ کے لشکر میں ایک ساتھ رہے تھے، اب زیاد کو یہ ٹاسک دیا گیا، کیونکہ وہ آپس میں دوست رہے تھے تو زیاد کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو منوائیں اور ان جو شرپسند لوگ ہیں ان سے ان حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو ہٹا دیں، کیونکہ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے بہت سے مخلص افراد بھی اس گروہ کے ساتھ شامل ہو سکتے تھے، اور اگر حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی تو یہ پورا لشکر جنگ کے لیے تیار ہو جاتا. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جیسے کہ جنگی صفین اور جنگی جمل میں مسلمانوں کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا، اب ایک اور جنگ کی تیاری ہو رہی تھی. اگر حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اس گروہ کے ساتھ رہتے تو ایک بہت بڑی جنگ پھر مسلمانوں کی ہو سکتی تھی. تو بڑی کوشش کی گئی حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ منوانے کی، لیکن حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نہ مانے. اور جب زیاد نے پہلا خطبہ کوفہ میں دیا اور وہی طریقہ اپنایا کہ قاتلین عثمان پر جب لان تان کی گئی تو وہاں پر بھی حجر بن عدی نے احتجاج کیا اور وہاں سے کنکریاں مارنی شروع کی. حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ کے فوراً گھر آئے اور اس کے بعد دوبارہ چند صحابہ کرام کو منتخب کیا گیا کہ جا کے حجر بن عدی کو منوائیں. وہ صحابہ کرام کی جماعت، 3 صحابہ کرام کی جماعت جب حجر بن عدی کے گھر گئی، انہوں نے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن حجر بن عدی نے ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ وہ جو ان کے گرد گرد گروہ موجود تھے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے. مجبوراً زیاد نے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کی گرفتاری کے احکام جاری کیے، اور وہاں پہ جب پولیس گئے تو وہاں پر ایک جھڑپ بھی ہوئی، لوگ زخمی بھی ہوئے. حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہ لگے. یہاں سے فرار ہونے کے بعد حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ اپنے قبیلے کنڈ میں جا کر رپوش ہوئے. زیاد نے پہلے وہاں کے اکابرین کو سمجھایا کہ جو حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگ شامل ہیں ان کو اس سے ہٹایا جائے ورنہ بہت زیادہ خون خرابے کا خطرہ ہے. بزرگوں کے سمجھانے پر کچھ افراد حجر بن عدی کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. جو ساتھ موجود تھے اس کے بعد دوبارہ جب زیاد کی طرف سے فوج آئی اور تھوڑی سی جھڑپ ہوئی تو کوفی اپنے اسی تنیت پر کہ انہوں نے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا. اکثریت جب فوج ان سے ہٹ گئی تو چند مخلصین ہی حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہ گئے جو لڑنے مرنے پہ تیار تھے. حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے اس وہاں سے. حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے ان مخلص افراد کو بھی بیچ دیا اور اپنے آپ سے دور کر دیا، اور اس کے بعد خود ہی حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے گرفتاری پیش کی. حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے اس شرط پر گرفتاری پیش کی کہ ان کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا جائے، یعنی زیاد ان کا فیصلہ نہ کریں. اس لیے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو گرفتار کرنے کے بعد زیاد نے سب سے پہلے مجلس بٹھائی تاکہ ان کے خلاف جو شواہد ہیں وہ پیش کیے جائیں. تو بہت سے گواہوں نے گواہی بھی دی، اور اسی طرح حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو چند افراد تقریباً 13-14 گرفتار ہوئے تھے ان سے اور حجر بن عدی سے ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا، اور اس کے بعد انہی بیان انہی شواہد کے ساتھ ان کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیا گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب شواہد بھی دیکھے، گواہ بھی دیکھے، اور جب جرم ثابت ہو چکا، اس کے بعد خلافت کے وسیع تر مفاد کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پورے اپنے شورا کو بٹھایا، ان میں سے بہت سو نے یہ کہا کہ ان سے درگزر کیا جائے یا گرفتار رکھا جائے، جبکہ کچھ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ رائے دی کہ ان کو ضرور بضرور سزا دی جائے تاکہ بغاوت بالکل ختم ہو جائے، کیونکہ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ ایک سادہ لو انسان ہے اور یہاں سے جب واپس ہی جائیں گے تو وہی شیعان علی اور وہی جو گمراہ فرقے ہیں وہ ان کو پھر اپنے نرغے میں لے لیں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی سوچ بچار کے بعد ان کے قتل کے احکامات صادر کر دیے. ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہو چکا تھا کہ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو چکے ہیں تو انہوں نے ایک سفارشی خط بھیجا کہ ان کو معاف کر دیا جائے. وہ خط لے کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد جو تھا وہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف روانہ ہو چکا تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قتل کے احکامات صادر کر چکے تھے اور وہاں پہ جلاد ان کے سر پہ تلواریں چلانے شروع کر چکے تھے.
جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا خط جیسے ہی پہنچا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جا کے ان کی سزا کو رکوایا جائے، لیکن جیسے ہی جب تک وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے قاصد پہنچتے، حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک شہید کر دیے جا چکے تھے، اور اس کے ساتھ دیگر بھی 6-7 افراد کو شہید کر دیا گیا تھا، جبکہ باقی 6 یا 7 جو ساتھی رہ گئے تھے ان کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے خط کے مطابق وہی سے معافی دے دی گئی۔ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کے اس شہادت کے بعد مروان بن حکم جو مدینہ کا گورنر تھا، اس نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے کی تائید نہیں کی، بلکہ یہی کہا کہ تمہاری وہ سیاست اور اس تدبر کو کیا ہوا جس کا ہم تذکرہ کرتے تھے، تم نے حجر بن عدی کو کیوں قتل کیا؟ اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے نالا تھی۔ جب بعد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حج کے موقع پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہی کہا کہ آپ حجر بن عدی اور میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ آپ کا اور حجر بن عدی کا معاملہ میں نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض وفات میں جب تھے اس وقت بھی یہی تذکرہ کرتے تھے کہ جن افراد نے مجھے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ درگزر اور معافی والا معاملے کا جو مطالبہ کیا تھا وہ زیادہ بہتر تھا، لیکن میں حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر چکا ہوں۔ لیکن پھر یہ بھی فرماتے تھے کہ اس وقت حکومت اور سیاست اور حکومت خلافت کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کرنا مجبوری بھی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیاست میں حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تان کیا جاتا ہے تو پوری تاریخ روایات مستند تاریخ سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سیاست کے متعلق ایک جو دوسرا بڑا سب سے بڑا تان ہے اور جو بہت زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے جس کا، وہ اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنے بعد یزید کے لیے تمام امت مسلمہ سے بیعت خلافت لی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے لیے خلافت کی بیعت کیوں لی، اس کی مکمل تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔